السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رہے کی سنت میرے سامنے انہیں دیکھ کر میں جیا کروں. رہے ان کی سنت سامنے انہیں دیکھ کر میں جیا کروں. جہاں سنتوں کے دروس ہو میں اسی فضا میں رہا کروں. روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. وہی میرے پیش نظر ہے یہی رات دن میں پڑھا کروں. ہے انہی کی سیرت طیبہ میری مشکلوں کا علاج بھی. ہے انہی کی سیرت طیبہ میری مشکلوں کا علاج بھی.
مجھے راہ کی جو مل گئی تو دعا کروں بھی تو کیا کروں، مجھے راہ کی جو مل گئی تو دعا کروں بھی تو کیا کروں، میرے رب یہ کرم ہی تو ہے تیرا، تو نے ان کا امتی مجھے کر دیا، تیرا شکر رب کریم جو میں کروں تو کیسے ادا کروں، اے الہ ارض سما کبھی مجھے تو بلاؤ کہ دیار میں، اے الہ ارض سما کبھی مجھے تو بلاؤ کہ دیار میں، جہاں مصطفیٰ کا دیار ہے میں وہیں پہ جا کے بسا کروں، جہاں مصطفیٰ کا دیار ہے میں وہیں پہ جا کے بسا کروں، مجھے ان کی راہ دکھائے جا، یہی راہ دل میں جمائے جا، میں بھی جام الفت مصطفیٰ تیرا نام لے کے پیا کروں، میں بھی جام الفت مصطفیٰ تیرا نام لے کے پیا کروں، مجھے اپنی راہ چلائے جا، میرے حوصلوں کو بڑھائے جا، تیری جستجو میری رو، تیری جستجو میں رہا کروں، میری خلد زاہد بے نوا یہی مدعا یہی التجا، میں نبی کی نعت لکھا کروں، میں نبی کی نعت پڑھا کروں، رخ مصطفیٰ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، وہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ محترم علماء کرام، رانگا کے اس اجلاس میں قرب و جوار سے آئے ہوئے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، میں رمضان کی 27ویں رات سے مسلسل بیمار ہوں، بہت تیز بخار چڑھ جا رہا تھا، اور میرے ساتھ ساتھ میری چھوٹی بچی بھی بہت بیمار تھی، کئی ٹائپ کی دوائیں کھا چکا ہوں، ہومیوپیتھ کی بھی، ایلوپیتھ کی بھی، مگر اب سر بخار تو نہیں ہے، لیکن سردی، زکام، بدن درد برابر پریشانی ہے، اور ایک مہینہ کی محنت کے بعد جب میں بنارس پہنچا، اس کے فوراً بعد پھر یہ 2-3 پروگرام میرے جھارکھنڈ میں تھے، مجھے آنا پڑا، اور انشاءاللہ اب گھر جا کر کے کچھ کم سے کم 2-4 دن آرام ملے، تب جا کر کے بدن پہلے جیسی حالت میں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کسی پروگرام میں اگر نام آ جائے اور کسی مجبوری کی وجہ سے مقرر نہ پہنچے تو پھر ساری محبت اور عقیدت کا جو بت ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ کل تک جو لوگ بہت محبت کرتے تھے، بار بار فون کرتے تھے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مقرر کسی جلسے میں نہیں پہنچ پایا تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جہاں تک بولا جاتا ہے ہمارے علاقے میں آتے تب ہم بتاتے ہیں، فلاں جلسے میں نہیں آئے، فلاں جگہ آئیں گے تب ہم بتائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جلسہ اور تقریر کرتے کرتے تقریباً مجھے 13-14 سال تھا، اتنا اندازہ ہو گیا کہ جلسے اور اسٹیج کی جو محبت ہے، یہ محبت کب پریشانی میں بدل جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مقرر کے ساتھ مسائل آ سکتے ہیں، اب میری طبیعت خراب ہے لیکن مجھے آنا ہے، تقریر کرنا ہے،
اسی طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود میں نے عید کا خطبہ دیا، جمعہ کا خطبہ دیا، لاسٹ جمعہ کے رمضان کا آخری جمعہ۔ جمعہ کے دن میں بخار سے تپ رہا تھا، اس کے بعد ڈاکٹر نے اس نے انجیکشن لگایا، ڈرپ لگائی میرے ہاتھ۔ آخری تقریر جو میں نے بنگلور کے قریب میں کی ہے اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگا کے رکھا۔ تو لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے وہ قریب انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی جلسے میں اگر انسان نہیں آیا ہے اس کی مجبوری کو سمجھو اور کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، رنگا کے پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے تعمیر و ترقی مدرسہ اصلاح المسلمین کے تحت یہ جلسہ ہوا ہے، اور یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سرزمین مدرسہ ہی کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جلد سے جلد یہاں ایک شاندار مدرسہ ہم سب کو بنانے کی توفیق دے، اور جن بھائیوں نے اس میں بلڈنگ میٹیریلز دیے ہیں، چندہ دیا ہے، تعاون دیا ہے، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اور جو بھائی ابھی تک ہمارے اس کار خیر میں حصہ نہیں لیے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے واسطے یہ آپ کی آخرت کا انویسٹمنٹ ہے۔ دنیا میں آپ نے بہت انویسٹمنٹ کیا ہوگا، جنت کے لیے اور آخرت کے لیے اگر کچھ بنانا چاہتے ہیں یہ مدرسہ ہے، جہاں بچے پڑھیں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے، اور علاقے میں ضرورت بھی ہے ایسے مدرسے کی، اس لیے اس مدرسے کی زمین میں اس کی بلڈنگ میں آپ ضرور تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی عید الفطر کے تہوار سے فارغ ہیں۔ ہمارے دو ہی تہوار، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، اور ہمارے دونوں تہوار بہت ہی صاف ستھرے تہوار ہیں۔ ہمارے کسی تہوار میں نہ ناچ گانا ہے، نہ دوسرے کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر کے ڈانس کرنا ہے، نہ شراب پینا ہے، نہ ہنگامہ کرنا ہے، نہ کسی کو گالی دینا ہے۔ ہمارا دونوں تہوار بہت ہی پاک صاف ہے۔ عید کا تہوار آیا، دنیا کے کروڑوں مسلمان عید کا حکومت نے اتر پردیش میں آدیش جاری کر دیا سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مسلمان نے قانون نہیں، مسلمان پلٹ کے پوچھ سکتا تھا، سارے مذہب والوں کے لیے سڑک پر عبادتیں ہو سکتی ہیں، جلوس نکل سکتے ہیں، یاترائیں نکل سکتی ہیں۔ ساون کے مہینے میں بنارس سے الہ آباد کا پریاگ راج کا جو ہائی وے ہے، ایک طرف کا راستہ پورا بلاک ہو جاتا ہے۔ جب بھارت کا سنویدھان یہ کہتا ہے کہ بھارت میں مذہب کے آدھار پہ، دھرم کے آدھار پہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، تو کیسے یہ بھید بھاؤ ہوگا؟ اسی بھارت کے اسٹیٹ میں اعلان کیا گیا کہ عید کی چھٹی کینسل کر دی جاتی ہے، عید پر چھٹی نہیں ہوگی، جن پر ہمیں بڑا ناسا کے ساتھ اس سے پورے پارٹی ہے۔ جب ہمارا مدعا آیا، ہماری مسجدوں کا مدعا، ہماری عیدگاہ کا مدعا، ہمارے قبرستان کا مدعا، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وقت بل کیا ہے؟ یہ وقت بل اگر واقعی میں پاس ہو گیا، کسی بھی عیدگاہ کو، کسی بھی قبرستان کو، کسی بھی مسجد کو عبادت بنا کے تالا لگا دیا جائے گا، قبضہ کر لیا جائے گا اپنے شریعت۔ اور ہماری وہ سیکولر پارٹیاں، صاحب نتیش کمار جی کی پارٹی، اور اسی طریقے سے ادھر آندھرا میں تیلگو دیسم پارٹی، اور کون کون سی پارٹیاں جو سیکولر ہیں، رمضان میں ٹوپی لگا کر کے صاحب افطار میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ کیا ہے پارلیمنٹ۔ مسلمانوں کو بہت ہوشیار رہنا، اپنے دوست اور دشمن کے بیچ میں فرق کرنا پڑے گا۔ الیکشن آنے پر جو لوگ آپ سے ووٹ کی بھیک مانگنے آتے ہیں، حکومت پانے کے بعد کس طریقے سے کرکٹ کی طرح وہ رنگ بدلتے ہیں، یہ منظر بھی آج پارلیمنٹ میں آتا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں نے عید کا تہوار منایا، اور مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت شانتی کے ساتھ کہیں کوئی ہنگامہ نہیں۔ اور یاد رکھو، مسلمان کے تہوار میں ہنگامہ ہو بھی نہیں سکتا، جو ہنگامہ کرے وہ مسلمان کا تہوار، جس تہوار میں ہنگامہ ہو وہ تہوار مسلمانوں کا ہو نہیں سکتا۔ ہمارا تہوار کا بڑا سیدھا سادہ سرل تہوار ہے،
ہم نے 30 رمضان کے روزے کمپلیٹ کیے، اس بار 29 کا چاند 29 کمپلیٹ کی، چاند نظر آیا، ہم نے دعا پڑھی اللہم اِنَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ۔ چاند دیکھ کر کے بھی ہم نے توحید کا سبق دنیا کو دیا، ہم نے دنیا کو بتایا ہم چاند دیکھ کر کے عید منا رہے ہیں، مگر چاند کی پوجا نہیں کرتے، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے، ہم چاند کو کریٹر نہیں مانتے، ہم چاند کو کریشن مانتے ہیں، ہم چاند دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا ربی اللہ ہے، میرا ربی اللہ۔ عید کا دن آیا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کسی نے نئے کپڑے پہنے، کسی نے پرانے پہنے، کسی کو نیا کپڑا نصیب ہوا اس نے نیا پہنا، کسی کو پرانے ہی میں عید منانی پڑی اس نے پرانے میں عید منائی، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جوتے چپل پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عیدگاہ میں جانے کے ٹائم بھی ہماری زبان پر کون سا نغمہ ہے؟ ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے، اپنے کپڑے کی تعریف نہیں کر رہے، اپنے جوتے کی تعریف نہیں کر رہے، ہم عیدگاہ میں جانے کے ٹائم بھی اللہ کی تعریف کر کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم عیدگاہ میں پہنچ کر کے اللہ کی تعریف کریں، اللہ 2 رکعت نماز پڑھی ہم نے عیدگاہ کے اندر، عید کی نماز، اور ساری دنیا کو یہ میسج دیا ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے، تم ظلم کرتے رہو، کبھی سڑک پر نماز کا مسئلہ نکال دو، کبھی ہمارے اوپر جھوٹے کیس لگا دو، مظلوم اور غریب مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلا دو، مگر اللہ کی توحید کی آواز مسلمان کبھی نہیں چھوڑے گا، جب تک مسلمان اس دنیا میں موجود ہے ایک اللہ کی توحید کی آواز باقی رہے گی، لا الہ الا اللہ کی آواز باقی رہے گی۔ ہم نے عید کی نماز پڑھ کے یہ میسج دیا، اور میرے پاس وہ ویڈیو بھی آیا فلسطین کی سرزمین، پیچھے مکان ٹوٹے پڑے ہیں، بموں کے دھماکے کی وجہ سے سارا محلہ ٹوٹا پڑا ہے، سارے مکان ٹوٹے پڑے ہیں۔ رنگا والوں، آپ تو عید کی چاند رات کو اپنے بچوں کے لیے چپل خرید رہے تھے، میری ماں بہنوں تم کو اپنے لیے بالوں میں لگانے والی ہیئر بینڈ اور ہیئر کلپ اور کان میں پہننے والی ایئر رنگ اور ناک میں پہننے والی نتھنی اور ہاتھوں میں پہننے والی چوڑیاں اور کنگن خرید رہی تھی، اور ادھر فلسطین کی سرزمین پر، غازہ کی سرزمین پر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیخڑے اٹھا رہے تھے، بچوں کے چیخڑے ہو رہے، عورتوں کے چیخڑے ہو رہے، مگر واللہ ان کے حوصلے کی داد دینی پڑی، ان کی ہمت کی داد دینی پڑی، ان کی جمع مرضی کی داد دینی پڑی۔ مکان ٹوٹ گئے ہیں، بچے مر چکے ہیں، گھر ٹوٹ چکا ہے، دل نہیں ٹوٹا، حوصلہ نہیں۔ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، مکان ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، عیدگاہ کا انتظام بھی نہیں ہے، وہی زمین پر اپنا اپنا مسلح بچھا کر کے عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ان کا ویڈیو دیکھ کر میرے پیارے ساتھیوں، کون سا دردمند مسلمان ہے جس کی آنکھ سے سنا جائے؟ ان غریب فلسطینی بھائیوں کو بھی کبھی یاد کریا کرو میرے ساتھ، اس عید کی خوشی میں ان کو بھی یاد کرو۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سویاں کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف فلاحی ادارے، رفاہی ادارے بہت پیکٹس لے کر کے پہنچتے ہیں، ہوائی جہاز سے، ہیلی کاپٹر سے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ پڑتے ہیں، کئی دنوں کے بعد ان کو کھانا ملتا ہے۔ یہ زندگی بھی وہ گزارتے ہیں۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بات، 2 چیزیں ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھو، جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں ملا ہے اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ 2 کام کرتے رہو گے تو اللہ سے جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے وہ بنا رہے گا۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے کہ 2 کام شروع کرو، جو ملا ہے اس پر اللہ کا کنٹینیو شکر ادا کرنا ہے۔ ارے تم کو بہت کچھ ایسا ملا ہے جو دنیا کو نہیں ملا، اگر آپ اپنے
غربت پر پریشان ہے کہ صاحب ہم بڑے غریب ہیں، ہمارا گھر بڑا چھوٹا موٹا ہے، ہمارے گھر میں ٹائل نہیں ہے، ماربل نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہمارے گھر میں دیسی چکن نہیں بنتا، ہمارے گھر میں بہترین بریانی نہیں بنتی، ہمارے گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا، دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا ہے، جن کے بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جن کی عورتیں بھوک کی وجہ سے اپنا جسم بیچ دیتی، اپنی عزت کا سودا کرتی۔ جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو نہیں ملا اللہ سے مانگتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ یہ دو کام کرو، انشاءاللہ اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جائے۔ آج کی تقریر میں میں آپ کے سامنے قرآن کے 15ویں پارے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 29 تک اللہ تعالیٰ نے 15 باتیں بیان کی، انہی 15 باتوں کو میں بیان کروں گا اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ طبیعت ویسے بھی بہت اچھی نہیں ہے، بہت لمبی تقریر کرنے کی تیاری ہے۔ ٹو دا پوائنٹ بات قرآن کی 15واں پارہ ہے، 15 بات۔ یہ 15 باتیں اگر آپ نے سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا، سمجھو آپ نے پورے دین کو سمجھ لیا۔ چلیے قرآن کا 15واں پارہ، پہلی بات، 15 باتوں میں پہلی بات، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت کرو تو اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دو، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی ہمارا پڑوسی شراب پیتا ہے، اپنی سگی ماں کے ساتھ، اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، ہمارا خون کھول جائے، بڑا بڑا پاپ کرتا ہے۔ اور آپ کے آس پاس میں شرک کی بھرمار ہے، کہیں قبر کے سجدہ ہو رہا ہے، کہیں سور کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں کتے کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں پتھر کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ زنا سے بڑا پاپ شرک ہے۔ اپنی سگی بہن سے، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا اتنا بڑا پاپ نہیں ہے جتنا بڑا پاپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ زنا کرنے والے کی اللہ کیا معافی ہو سکتی ہے، قتل کرنے والے کی معافی ہو سکتی ہے، چوری کرنے والے کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کرنے والا جیسے ہے توبہ کی دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی معافی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ تو اللہ کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا پاپ ہے۔ مسلمانوں، آج کتنے کروڑ مسلمان ہیں جو توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے، شرک کا مطلب نہیں جانتے۔ آپ پاکل میں رہتے، شاید آپ کو بہت چیزیں نہ معلوم، بردمان آپ چلے جائیے، کلکتہ چلے جائیے، پٹنہ چلے جائیے، دلی چلے جائیے، ممبئی چلے جائیے، اجمیر چلے جائیے، بریلی چلے جائیے، ہمارے یو پی میں لکھنؤ چلے جائیے، فیض آباد چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ ایسی جگہیں ملیں گی جہاں مسلمان موجود ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، عورتیں موجود ہیں، نقاب پہنے ہوئے ہیں، مگر وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، ان قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ جس عمل پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اپنے انتقال کا فیصلہ، جس عمل کے بارے میں نبی نے انتقال کا ٹائم کہا، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کیا۔
اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکی آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاؤ۔ یہ ہے مسلمان کی۔ اس کے بعد مسلمان کہتا اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ ارے کم وقت پورے اللہ کے ساتھ وفا ہی تو غدار ہے، تو بے وفا ہے، تو نے اللہ کے ساتھ نماز میں وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ نماز پڑھ کے نکلا تو نعرہ لگاتا ہے یا علی مشکل کشا، تو نعرہ لگاتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، تو نعرہ لگاتا ہے یا خواجہ غریب نواز، تو نعرہ لگاتا ہے یا غوث اعظم، تو نے اللہ کو اللہ کا سمجھا دے، تو نے تو اللہ کو پاور لسٹ، اللہ کے پاس کچھ نہیں بچا، اللہ نے سارا اختیار کس کو دے دیا؟ ولیوں کو۔ یہ ہے سب سے بڑا پاپ، اس کو اللہ نے سب سے پہلے بتایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے عبادت کرو تو اسی کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ تو احسان کر، بھلائی کر، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، پیسے سے، ہر طریقے سے تو ان کو خوش کر۔ اب دیکھ رہے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں میں اگر سب سے پہلے کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو ہمارے پیرنٹس کا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے، ہمارے ماتا پتا کا۔ آپ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں، پورا رنگا آپ کی تعریف کرتا ہے کہ صاحب بہت اچھا انسان ہے، آپ کی ماں آپ کے بارے میں کیا بولے، آپ کا باپ آپ کے بارے میں کیا؟ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کبھی کبھی ہم لوگ غلط نہیں ہوتے، تبھی ہمارے ماں باپ ہم کو برا غلط ہوتے، تو بھائی آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی ہر بات صحیح ہو، ماں باپ بھی غلط ہو سکتے، مگر ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، مگر آپ ماں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، 9 مہینہ ماں نے پیٹ میں جو رکھا ہے اس مصیبت کا کوئی بدلہ آپ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انی لہا کالبعیر المذلل، کہ میں اپنی ماں کے لیے اونٹ بن گیا ہوں، میری ماں میرے اوپر سوار ہو کر کے طواف کر۔ اس نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، آج میں نے اپنی پیٹھ کو اپنی ماں کی سواری بنا دیا، میری ماں نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا۔ اے امیر المومنین، ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ کہا رے ظالم، تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ولا بزفرۃ واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، جب اپنے پیٹ سے تجھ کو باہر نکالا تو تجھ کو پیدا کیا تھا، جب تیری ماں کی زبان سے جو چیز کی آواز نکلی تھی، جو درد کی آواز نکلی تھی، ابھی تو تمہیں اس آواز کا بھی حق ادا کرنا۔ بڑی سنکٹ، بڑی مصیبتیں جھیلتی ہے ہماری مائیں، ہم کھانا کھا لیں ماں بھوکی رہ جاتی، پیدا ہونے کے بعد تو کتنے دن ایسا ہوتا ہے بچہ رات رات میں جاگتا ہے، روتا ہے، ماں بیچاری اپنی نیند قربانی،
آپ کر سکتے ہیں؟ آج آپ جوان بوڑھی ماں ہے گھر میں، اس کو رات میں کھانسی آنے لگے، 5 منٹ کھانسی آ جائے، 10 منٹ کھانسی آ جائے، آپ کا پارا چلنے لگے گا، آپ جا کر کے بول دیں گے ماں تو کہیں اور چلی جا، کیوں؟ میری نیند خراب کر۔ آپ بول دیں گے، ماں کبھی نہیں بولتا۔ بچہ رات میں 10 بار روئے گا، 10 بار ماں بیچاری اٹھے گی، بچے کے گیلے بستر کو چینج کرے گی، بچے کا پخانہ اور پیشاب صاف کرے گی، گیلے بستر سے خود سو جائے گی، بچے کو نہیں۔ اچھا، ماں کی محبت تو سب کو نظر آتی ہے، باپ کی محبت نظر نہیں آتی۔ ماں پیٹ میں رکھتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے۔ ارے یہ انگلی پکڑ کے چلنا کس نے سکھایا؟ یہ جو تیرے بدن میں طاقت آئی، یہ جو سمجھداری آئی، یہ اچھے برے کی تمیز آئی، کس نے سکھائی تجھے؟ تیرے باپ نے سکھایا۔ باپ کا احسان کبھی آپ چکا نہیں۔ زمانے کی دھوپ میں باپ آپ کے لیے سایہ بن کے کھڑا ہے۔ جس بچے کا باپ نہ ہو، کوئی تھپڑ لگا کے چلا جاتا ہے، کوئی بات کے چلا جاتا ہے، دنیا کہتی ہے یہ تو یتیم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں۔ باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ باپ کا سایہ اگر ہے تو دعا کرو اللہ باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ باپ نہ ہو تو باپ کی جگہ، ماں کی جگہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد ہے میں جب بنارس میں پڑھ رہا تھا جامعہ سلفیہ، تقریر کرنے کا شوق تو تقریر تھا، پڑھائی کے دور سے ہی تقریر کا شوق تھا۔ تو بنارس میں جب کہیں جلسہ ہوتا تھا، پروگرام ہوتا تھا، تو میرے ابا جو تھے وہ جلسے کے جو ناظم ہوتے تھے ان سے اکیلے میں جا کے ملتے تھے کہ میرے بچے کو 5 منٹ کا ٹائم دیا۔ کہیں ٹائم ملتا تھا، کہیں نہیں بھی ملتا تھا۔ کبھی کبھی جلسے والے بہت بھاؤ کھاتے تھے، نہیں ہم نہیں ٹائم دیں گے، ہمارے بہت سارے مولانا لوگ آ رہے ہیں، بڑا پروگرام ہے، اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیں گے۔ لیکن میرے والد وہ جاتے تھے اور جلسے والوں سے جا کر کے بات کر کے ٹائم لیتے۔ اور مجھے یاد ہے آج بھی وہ زمانہ یوٹیوب کا نہیں، جب میں تقریر کر لیتا تھا اور اس جلسے کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر کے کیسٹ چلتے تھے، میرے والد جا کر کے پتا کرتے تھے کہ کیسٹ کہاں ملتا ہے، اور اس کیسٹ کو وہ گھر میں لا کر کے ٹیپ ریکارڈر میں بار بار 5 منٹ کی 10 منٹ کی میری تقریر کو بار بار سنتا۔ میں کبھی مدرسے سے آتا، میں دیکھتا کہ میرے والد ایک ہی تقریر کو بار بار کیوں سن رہے ہیں؟ وہ والد کی محبت تھی۔ میں جب جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھتا تھا، ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا، گھر میں غربت کا ماحول تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا صبح سویرے اٹھا، ناشتے میں کچھ نہیں ہے، ماں نے چائے بنائی، چائے کے ساتھ ایک روٹی بھگوئی، چائے روٹی کھائی، چل رہی ہے مدرسے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھانے کے لیے، لکھانے کے لیے، ہمیں ترقی دینے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ جب ہم ترقی پر پہنچ جائیں تو کبھی اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں گے۔ اس لائق بنو کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو زبان پر یہ دعا ضرور آئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ماں کی ہر بات صحیح ہو، باپ کی ہر فیصلہ صحیح ہو، ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، لیکن آپ ان کی خدمت مت چھوڑیے، ان کا ادب مت چھوڑیے، ان کا خیال کرنا مت چھوڑیے۔ آپ کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، اس بات کی ضرور کوشش کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہوا ہو یا دونوں ہوئے، اللہ نے ایک کا ذکر کر دیا، یعنی ایک پورا ہو جائے، ایک اللہ کے پاس چلا جائے، ماں چلی گئی باپ بچا، باپ چلا گیا ماں بچی، اگر ایک بچا ہے یا ایک بچی ہے اس کا زیادہ خیال رکھنا۔ کل دونوں تھے
کوئی کمی ہوئی کوئی بیشی ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ بانٹ لیا. اب ماں چلی گئی, باپ اکیلا بچا, باپ کس سے بولے گا؟ باپ چلا گیا, ماں بچی, ماں کو تکلیف ہوئی, ماں کس سے بولے گی؟ اکیلے بیٹھ کر کے آنسو بہائے گی. تو جو اکیلا بچا ہے قرآن اس کا پہلے سے اما یبلغن عندک الکبر احدہما, جب تمہارے ماتا پتا میں سے کوئی ایک بوڑھا تم کو مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائے, فلا تقل لهما اف, تو ان کو اف بھی نہ کہنا, ان کو اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرهما, ان کو ڈانٹنا نہیں. وقل لهما قولا کریما, ان سے ادب سے بات کرنا, تمیز سے بات کرنا. اللہ نے یہ کہا اچھے طریقے سے بات کرنا. اللہ نے کہا قولا کریما, یعنی تمہاری بات اتنی پیاری ہو کہ تمہاری بات کریم بن جائے. کریم بولتے ہیں عربی میں ایکسیلنٹ ہو, اس کو ہندی میں بول سکتے اس کا بہت کم, بنگلہ میں بھی آپ بول سکتے سب سے بھالو, سب سے اچھی. یعنی تمہارا جو وقتبیہ ہے اپنے ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, تمہارا جو بولنے کی شیلی ہے, تمہارا جو بولنے کا انداز ہے, تمہاری جو بات ہے, تمہاری جو وائس ہے, آواز ہے, وہ ہمیشہ سافٹ ہونی چاہیے اپنی ماتا کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بچھا دینا, اپنے آپ کو ڈاؤن کر لینا, اپنے آپ کو نیچا کر لینا. ماں سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا, باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا زیادہ پیسہ کما لیتا, باپ سے بتا رہے آپ نے کیا کیا, میں نے سب کیا. ارے تو نے سب بنایا, تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ تیرے سر میں جو یہ دماغ آ رہا ہے, دماغ تجھ کو کس نے دیا؟ وہ باپ ہے تیرا. تو جتنی بھی ترقی کر لے تو اس کا بیٹا ہی ہے. اس لیے کبھی باپ سے سپیریئر بننے کی کوشش نہ کرو, ماں سے کبھی سپیریئر بننے کی کوشش نہ کرو. اور پھر اللہ نے دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ دعا پڑھتے رہنا, اے میرے پروردگار, میرے ماں باپ پر تو رحم فرما, جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے, میری تربیت بھی ہے. تو یہ دو چیزیں. اس کے بعد ایک ہمیں نصیحت کر, کوئی انسان کہہ سکتا ہے اے اللہ میں نے ماں کا بہت خیال کیا, میں نے باپ کا بہت خیال کیا, لیکن ماں کو خوش نہ کر سکا, باپ کو خوش نہ کر سکا. ماں چلی گئی, باپ چلے گئے, مجھ سے ناراض رہے. اے اللہ میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, ہاں ماں نے نا انصافی کی, میں بول پڑا, باپ نے نا انصافی کی, میں بول پڑا, لیکن ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی, باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی. اے اللہ میں نے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, لیکن ماں میری مجھ سے ناراض رہی, باپ میرا مجھ سے ناراض رہا. اے اللہ میں کہاں جاؤں, میں کدھر جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اللہ کہتا ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے, اللہ اگر تمہارا دل صاف ہے, تم نے ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی, باپ کو تکلیف نہیں پہنچائی, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ماں کو تکلیف پہنچائی ہے, باپ کو تکلیف پہنچائی ہے, بار بار اللہ سے توبہ کرو, اللہ معاف. تو کتنی چیزیں ہوگی رہنا والا, دو چیزیں. اب آئیے تیسری چیز, وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, رشتہ دار کو اس کا حق دے دو, غریبوں کو ان کا حق دے دو, مسافر کو اس کا حق دے دو. آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا, آپ کا کوئی رشتہ دار ہے بیچارہ بہت پریشان ہے, آپ اعلیٰ بلڈنگ میں رہتے ہیں, آپ کا وہ غریب دوست, غریب رشتہ دار چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے, مکان جرجر ہو چکا ہے, مکان گرنے والا ہے, ٹوٹنے والا ہے, وہ آپ کے پاس آتا, حاجی صاحب اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, میں آپ کے
चाचा का बेटा लगता हूँ, मैं फूफी का बेटा लगता हूँ, मामा का बेटा लगता हूँ, मैं आपका रिश्तेदार। ऐ हाजी साहब, मेरा मकान टूट रहा है, गिर रहा है, चंद हजार रुपये दे दो, मैं अपने मकान की मरम्मत करूँ, ज़कात का दे दो, खैरात का। मगर आपका दिल इतना कठोर हो चुका है, आप कहते हैं नहीं, मैं तो ज़कात दे चुका हूँ, मदरसों में ज़कात देता हूँ, यतीमों को ज़कात देता हूँ, मस्जिदों की मदद करता हूँ, मगर मैं अपने रिश्तेदार को नहीं देता। याद रखो मेरे साथी, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। अपनी ज़कात और खैरात जब निकालिए, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखिए, और जो जरूरतमंद हो उसको ज़कात पहले दीजिए, उसको सदका पहले दीजिए। और मैं ये भी बताऊँ, जरूरी नहीं है कि आप ज़कात की रकम बता करके दे लो भाई ज़कात दे रहा हूं, जरूरतमंद है ये जाके दे लो भाई, कपड़ा ले लेना, बच्चों के चप्पल ले लेना, ईद का त्योहार आ रहा है, बस ये कहते हैं वो। आप ज़कात को उसको लिख लो, मगर सामने वाले को बताना नहीं कि ये ज़कात है, जरूरी नहीं है। कुरान कहता है अपने रिश्तेदारों को अपना मानो। ज़कात ही की बात नहीं हो रही है, ऐसे भी अपने माल में से अपने रिश्तेदारों को दो, उनका हक है। वल मिस्कीन, और गरीबों को, वक़्त सभी, और जो मेहमान तुम्हारे घर में आए, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मेहमान का नाम सुन करके तुम्हारे माथे पर बल न पड़ जाए। मेहमान जब तुम्हारे घर में आता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर एक मेहमान आया है तो तुम्हारे घर में रहमत लेकर के आया है। वो शायर का बड़ा मशहूर शेर, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। जिस घर में मेहमान नहीं आते उस घर से बरकतें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा फलयुक्रिम ज़ैफा। जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, वो अपने मेहमान के साथ अच्छा सलूक करे, मेहमान की इज्जत करे। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आया, अरे अल्लाह के नबी बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को खिला दीजिए, खाना खिला। नबी अकरम ने अपने घर में पूछवाया, कुछ खाने को है? घर से जवाब आया, कुछ नहीं। 9 बीवियां थी, 9 से जवाब आया, ऐ अल्लाह के नबी आज खाने को कुछ। नबी का घर है, खाने को कुछ। नबी अकरम ने सहाबा से कहा, मेरे इस मेहमान को आज कौन अपना मेहमान बनाए? अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाने को तैयार। घर में जाकर पूछा भी नहीं कि सालन कितना बना है, रोटी कितनी बनी है, भात कितना बना है, खाना कितना बना है, कुछ नहीं पूछा। मेहमान को लेकर के पहुंच गए। बीवी से कहा कि रसूल का मेहमान है। बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरदार, आपको खाना बहुत कम है, हम लोगों के खाने का नहीं, सिर्फ बच्चों के खाने का। हाय हाय, दिल हो तो ऐसा हो, कलेजा हो तो ऐसा हो, जज्बा हो तो ऐसा हो। कहा है मेरी बीवी, बच्चों को बहला फुसला के सुला दे, मेहमान को लेके आता हूँ, खाने के टाइम प्लेट मेरे सामने भी रख देना, प्लेट मेहमान के सामने भी रख देना, और जब खाने का टाइम आए तो चिराग की बत्ती बुझा देना। अंधेरे में मैं तू जलाऊंगा, मेहमान खा लेगा, मेहमान का पेट भर जाएगा, हम दोनों भूखे रह जाएंगे, बच्चे भूखे सो जाएंगे, हमें अल्लाह इसका बेहतरीन बदला दे। चुनांचे ऐसा है, अबू तलहा मेहमान को लेकर के आए, बीवी ने बच्चों को सुलाया, अबू तलहा ने खाली प्लेट सामने रखा, खाने वाली प्लेट मेहमान के सामने रखा, चिराग की बत्ती बुझा दी, मेहमान ने खाना खा लिया, पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह हुई, हज़रत अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू तलहा, तुम्हारी बीवी के अमल पर और तुम्हारे अमल पर अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है। और कुरान की आयत नाज़िल हो गई, वयुतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा।
میرے نبی کے صحابہ اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. ان کو اپنی حاجت ہوتی ہے مگر اپنی حاجت کو قربان کر کے دوسروں کو. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا. کبھی کبھی سوال آتا ہے کوئی صاحب میرا فلاں رشتہ دار ہے بہت بدتمیزی کرتا ہے کیا کروں رشتہ توڑ دوں؟ میں ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں آپ اپنی طرف سے رشتہ مت توڑیں. آپ اچھا سلوک کرتے رہیے نبھاتے رہیے سامنے والے کا دل ایک نہ پسینے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو غریبوں کو اس کا حق دے دو مہمانوں کو اس کا حق دے دو. یہ ہوگی تیسری چیز. چوتھی چیز وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور اے مسلمان تو فضول خرچی نہ کیا کر. اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. شیطان بہت بڑا. اچھا فضول خرچی کو اللہ نے شیطان کرنے والے کو شیطان کا بھائی کیوں؟ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کا پیسہ شراب پہ خرچ ہو, آپ کا پیسہ سگریٹ پر خرچ ہو, آپ کا پیسہ بھٹکے پر خرچہ ہو. آپ کا شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے اچھا کپڑا پہنے اچھا کھانا کھائیں, آپ کی بیوی اچھا کھائے. اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا اپنے اوپر خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں دینا مسجد میں دینا مدرسے میں دینا یہ فضول خرچی نہیں ہے. حرام جگہ پر ایک روپیہ بھی خرچ کرنا فضول اللہ نے کہا فضول خرچی کرنے والا شیطان. اس کے بعد پانچویں چیز فرمایا اما تورثن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا اور اے میرے بندے تیرے گھر میں کوئی سائل آیا کوئی مانگنے والا آیا تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اس کی مدد کر سکے تو اس کو ڈانٹنا نہیں اس کو چھڑکنا نہیں اس کو بھگانا نہیں اس کو نرمی سے کہنا بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے کبھی ہوگا میں آپ کی ضرور مدد کروں گا. اس سے نرمی سے پیش آنا. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا اس سے اچھے سے بات کریں. اللہ مال دینے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا اور دینے کے لائق نہیں ہے تو منع کیسے کریں گے منع کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے. اس کے بعد جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں اگر نرملا سیتا رمن جی اور بھارت کے نہیں پوری دنیا کے فائنانس منسٹر اگر اس آیت کو سمجھ لیں دیش کی ارتھ ویوستھا چلانا آسان ہے. قرآن کی آیت اکانومی کی بنیاد ہے ارتھ ویوستھا کی بنیاد ہے. اس آیت پر عمل کر لو دیش سدھر جائے گا. یہ چھٹی چیز وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے لگا کے رکھ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے رکھ. کنجوس نہ بن بخیل نہ بن. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور اپنا پورا ہاتھ مت پھیلا دے ورنہ ذلیل ہو کر تھکار کے بیٹھنا پڑے گا. کیا مطلب یہ ہے کہ دیش کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بلا وجہ قرضہ مت لو. گھر میں پیسہ نہیں ہے اپنے شوق اور ضرورتوں کو مختصر کرو نہ تو کنجوس بنو اور نہ ہی لمٹ کے باہر خرچ کرنے والے بنو. درمیان کا راستہ اپناؤ. بیچ کا 1992 میں ہمارا بھارت بہت بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے. ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے اکنامسٹ نے اس وقت دیش کو نہ سنبھالا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کئی سو سال پیچھے چلا. بھارت کا اتہاس ہمیشہ
شکریہ ادا کرنے لگا منموہن سنگھ کا. انہوں نے ایسے وقت میں دیش کی ارتھ ویوستھا کو سنبھالا تھا جب دیش بہت ہی نازک اور میرے بھائیوں ارتھ ویوستھا کو سنبھالنا ہے تو یہ دو اصول اللہ نے نہ تو کنجوس بنو. آج ہمارے بھارت دیش میں ہماری موجودہ سرکار لوگ سوال نہیں کرتے, نیتا سوال نہیں کرتے. کرنا چاہیے کہ ہماری سرکار شکشا پر کتنا پیسہ خرچ. اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے ریکارڈ دیکھیں گے, رپورٹیں دیکھیں گے تو بھارت میں دن بدن شکشا پر جو خرچ ہوتا تھا وہ خرچ کم ہوتا. اس لیے جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے جاہل اور ان پڑھ اور اندھ بھکت پیدا ہو رہی ہے اور مذہب کا نشہ لوگوں کے سر سے چڑھ رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کنجوس بھی مت کرو بخیل بھی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہے, اے اللہ میرے گاؤں میں ایک حاجی صاحب بہت بڑے نمازی ہیں, ان کا مکان بہت چھوٹا ہے, بہت کم پیسہ کماتے ہیں, اور ایک آدمی شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے اور کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اے اللہ جس کو تو پیسہ دے رہا ہے کیا تو اس سے خوش ہے, اور جو غریب ہے تو اس سے ناراض ہے؟ اللہ نے ایسا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ تعالیٰ روزی کو جیسے چاہتا ہے بانٹتا ہے, جس کے اوپر چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے, جس کے اوپر چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے. بڑے پڑھے لکھے بڑے جینیس لوگ اتنا پیسہ نہیں کما پاتے, اور بڑے ان پڑھ لوگ جاہل لوگ کمال لوگ بڑا بڑا پیسہ کما لیتے ہیں. اللہ زیادہ بہتر کرتا ہے اپنے بندوں میں سے کس کو کیا دینا ہے. اس لیے روزی روٹی کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے راضی ہے اس سے ناراض ہے. یہ فیصلہ انسان کے عمل سے ہوگا, انسان کے عقیدے سے ہوگا, انسان کے عمل سے. تو کتنی چیزیں ہوگی؟ غالباً 6 یا 7 چیزیں. آگے بڑھیے. نمبر 8 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور اے ایمان والو اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے کبھی قتل نہ کرنا. نحن نرزقهم وإياكم, ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں, تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطأ كبيرا, اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. آج اولاد قتل ہو رہی ہے, آج بھی ہو رہی, 1400 سال پہلے بھی ہو رہی تھی, آج بھی 1400 سال پہلے بھی اسی لیے ہو رہی تھی کیا کھائے گی, آج بھی اسی ڈر سے قتل کر دیتے کہ صاحب کیسے کیا کھائے. ارے تو تھوڑی کھلاتا ہے, تیری جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کو اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کھلاتا ہے تو قرآن کا فیصلہ سن کے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بھی کھلانے والے ہم ہیں اور انہیں بھی کھلانے والے ہیں. اولاد کا قتل بہت بڑا پاپ ہے, لیکن ہاں 5-5 6-6 بچے پیدا کر لینا اور ان کو زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا, نہ پڑھائی لکھائی پر توجہ, نہ ان کے کھانے پینے پر توجہ, نہ ان کی پرورش پر توجہ. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی چور بن رہا ہے, کوئی ڈاکو بن رہا ہے, لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ہیں, لڑکے ادھر بھاگ رہے ہیں. ایسی اولاد زیادہ اولاد پیدا کرنا نہیں پڑتا. حدیث میں آیا ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کرو, زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو, میں فخر کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کی پرورش پیدا کر کے بھول جائیں اور بچے خود پیدا کر لیں, بچوں کے حقوق سے آپ. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 8-8 بچیاں ہیں, جوان جوان بیٹیاں ہیں, لڑکیاں کام کرتی ہیں تو گھر چلتا ہے. صاحب بیچارے رات میں گھر لوٹتے ہیں, خالی ہاتھ جاتے ہیں, خالی ہاتھ لوٹتے ہیں. ان کا کام بس بچے پیدا کرتے ہیں. معاف کرنا, یہ مناسب بات نہیں. بچے آپ نے پیدا کیے ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ محنت کریں, آپ بچوں پر توجہ دیں, بچوں کی پرورش پہ توجہ دیں, ان کی پڑھائی پہ. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ نوا حکم ہے قرآن, زنا کے قریب نہ جانا. انہو کان فاحشۃ, یہ بڑا گندا کام ہے. وساء سبیلا, اور بہت برا راستہ ہے. اللہ نے راستہ کا
راستہ کیوں کہا؟ راستے میں جانا بھی ہوتا ہے، آنا بھی ہوتا ہے۔ اے زنا کرنے والے، تو زنا کے جس راستے پہ چلتے جا رہا ہے، کل تیرے گھر بھی کوئی چل کے اسی راستے پر آئے گا۔ تو دوسروں کی عزت لوٹ رہا ہے، کل تیری عزت کوئی لوٹے گا۔ زنا کے ذریعے۔ اور ایک بات کو، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ شرمگاہ کا فتنہ بنتا ہے۔ اتنی تیزی سے آپ کی نوجوان نسل زنا کی طرف راغب ہو رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، یہ سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم انلیگل ریلیشن شپ، ناجائز تعلقات کو بنانے کا ایک بہت بڑا اڈا بنتے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے پروسا جا رہا ہے، سیکس کو پروسا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر بھرمار ایسا کنٹینٹ، انسٹاگرام پر کئی کروڑ فالوور ہیں ان لڑکیوں کے جن کا کام صرف اپنے جسم کی نمائش کرنا ہے۔ ان کے انسٹا کے اکاؤنٹ پر کوئی کنٹینٹ نہیں ہے سوائے گندگی اور وہ عورت ایسے تو دنیا میں نہیں آگے، اس کا کوئی ماں بھی ہوگی، کوئی باپ بھی ہوگا، کوئی بھائی بھی ہوگا، کوئی پریوار بھی ہوگا، اس کا پریوار کہاں چلا جائے؟ ابھی میں برطمان سے کانپور آ رہا تھا، پرسوں ٹرین پر تھا، اسٹیشن آیا، رامپور ہاٹ آیا، نلہاٹی اسٹیشن آیا، ہر اسٹیشن کے کیا دیکھتا ہوں، جوان لڑکی ہے، شکل سے لگ رہا ہے مسلمان لڑکی ہے، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ سینے پہ دوپٹہ ہے، لپسٹک لگی ہے، پاؤڈر لگا ہے، سجی ہے، سوری ہے، بال کھلا ہوا ہے، گھوم رہی ہے۔ کیا صاحب عید کا تہوار ہے؟ یہ حق تجھے کس نے دیا کہ تو تہوار کے نام پہ بے حیائی کرے، بے پردگی کرے؟ اور اگر تو یہ کر رہی ہے تو تیرا باپ کہاں ہے، تیرا بھائی کہاں ہے، تیرا شوہر کہاں ہے؟ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جس گھر کی لڑکی بے پردہ ہو جائے، سمجھ جاؤ اس گھر کے آدمی کیا ہے، بے غیرت۔ بے غیرت سمجھو جس کے اندر شرم نہ ہو، غیرت نہ ہو، جو چلو بر پانی میں ڈوب مرنے کے قابل ہو، جس کی بہن بیٹی غلط کام کرے، غلط راستہ اپنائے، اس کو کوئی زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام نے کتنا پابند کیا، کتنا انتظام کیا۔ لڑکا شادی کے قابل ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اپنے لڑکوں کی لڑکیوں کی شادی کرا دو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا، اللہ مالدار کر دے گا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو شادی کے قابل ہیں وہ جلدی سے نکاح کر لے، فإنہ أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کر لینے سے آنکھیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ لڑکے لڑکیاں کیوں بھاگ کے شادی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے حرام کے راستے پر ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، جہیز کے نام پہ، بارات کے نام پہ، تلک کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، ہلدی کے نام پہ، منگنی کے نام پہ کتنی رسمیں ہیں شادی۔ بینکوں سے لون لے کر کے، قرضے لے کر کے ایک دن کی شادی کے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور آگے بڑھیں، نمبر 10 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اے میرے بندو کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی انوسنٹ پرسن کو، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور جس کا بھائی قتل کر دیا
دیا گیا، جس کا بیٹا قتل کر دیا گیا، جس کا باپ قتل کر دیا گیا، شریعت نے اس کو رائٹ دیا سامنے والے سے چاہے تو بدلہ لے لے، قصاص لے لے، سامنے والے کو بھی قتل کر دے، اور چاہے تو بدلے میں پیسہ لے لے، بڑا اماؤنٹ لے لے، جس کو شریعت نے دیت کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کس کو؟ جو بیچارہ مر گیا ہے، مقتول ہے، اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے، چاہو تو سامنے والے سے سزائے موت بدلہ لے لو، سزائے موت اس کو بھی دے دی جائے، اور چاہو تو تم دیت لو۔ 10 چیزوں میں اور 5 چیزیں اور بچی ہے، سن لیجیے، اس کے بعد آپ آرام کیجیے، مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کی موت کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ کوئی بچہ یتیم ہے، باپ مر گیا، باپ یتیم بچے کے لیے زمین چھوڑ کے گیا، جائیداد چھوڑ کے گیا، روپیہ چھوڑ کے گیا، خزانہ چھوڑ کے گیا، اب یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ نہ کر لینا، یتیم کے مال کے قریب نہ چل جانا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے، جوان ہو جائے، اس کا مال اس کے حوالے کر دو، یتیم کا مال اپنے پیٹ میں رکھا دو۔ آج دنیا میں بہت سارے NGOs ہیں جو یتیموں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مگر یتیم کا پیسہ ٹکار جاتا ہے۔ یاد رکھو، یتیم کا پیسہ اگر ناجائز طریقے سے کوئی ٹکارے گا، قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگ بڑھتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 11 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اے میرے بندو، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کا اللہ تعالیٰ کا سوال کیا جائے گا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ مسلمان اپنے وعدے کا پکا بنے، اپنی زبان کا پکا بنے، اس کے وعدے پہ جان چلی جائے، وچن نہ جائے، وہ ماحول مسلمان کا۔ کیوں آج کاروبار میں کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے وعدے کی کوئی ویلیو نہیں۔ نمبر 12 وَإِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم سامان تول کر کے دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم سامان تول کر کے دو تو صحیح صحیح تول کے دو، اور اچھے صحیح طرح کے اوپر تول کر کے دو، ناپ تول کے کمی نہ کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی وہ چیز ہے جس کا انجام بہتر ہونے والا ہے۔ ناپ تول میں کمی کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے، تم چوری کر کے، ڈنڈی مار کے، کاروبار میں فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کے 4 پیسے کما بھی لوگے تو کل دن تم اس کو باقی نہیں رکھ پاؤ گے، سماج میں جو ریپوٹیشن ہے، جو عزت ہے، وہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب تم سامان کسی کو تول کے دو تو انصاف کے ساتھ تولو اور صحیح طرح سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نمبر 13 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑنا جس چیز کی تم کو نالج نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، تمہاری آنکھوں کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا، تمہارے کانوں کا بھی حساب ہوگا، اور تمہارے دل اور دماغ میں تم نے کیا خیالات لائے اس کا بھی حساب ہوگا۔ کان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو۔ سوشل میڈیا چلانے والوں، بہت ساری جھوٹی خبریں، آج تو ایڈیٹنگ کا دور ہے۔ ابھی سہارنپور یوپی کے بوڑھے صاحب ہیں، وہ یوٹیوب پر ان کے کئی ملین فالوور ہیں، میری تقریروں پر وہ ووٹ چلا کر کے ویڈیو بناتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے واٹس ایپ پر میرے پاس میسج آیا، میں نے کہا کہ
آپ میری تقریر میری آواز رہتی ہے اور آپ کا ہوٹ اس پہ استعمال ہوتا ہے؟ بولے ہاں مولانا صاحب بہت دن سے آپ کا نمبر لینا چاہ رہا تھا اور بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تقریر سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں. یعنی پورا ان کا چینل آپ جا کے دیکھ لیں، تقریر میری ہے، آواز میری ہے، چہرہ ان کا ہے، ہوٹ ان کا ہی رہا اور بہت وائرل ہو گئے صاحب، اور ان کے کئی ملین فالوور ہیں. یہ ہو رہا ہے، آواز کسی کی ہے، تصویر کسی کی ہے. اتنے فلٹر آ رہے تصویر میں، جوان کو بوڑھا بنا دو، بوڑھے کو جوان بنا دو، آنکھیں کھلی آنکھوں کو بند آنکھیں بنا دو. تو اس دور میں ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے. جس چیز کی جانکاری نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں کنفرم علم نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے مت کرو. دین کا علم جب لینے کی بات آئے تو ہمیشہ اوتھینٹک اور صحیح لوگوں سے ڈیل کریں. اس کے بعد نمبر 14 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور اے میرے بندے، تو زمین میں عقل کر کے نہ چلنا، تو غرور نہ کرنا، تو گھمنڈ نہ کرنا. نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کے اوپر پہنچا سکتا ہے. اے انسان، تو کیوں گھمنڈ کرتا ہے، کیوں غرور کرتا ہے؟ اے انسان، تو ہے کیا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ وَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اے انسان، تو منی کا ایک قطرہ تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں تجھے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، میل بنا دیا، فیمیل بنا دیا، مذکر بنا دیا، مؤنث بنا دیا. دنیا میں تو جیتا جاگتا انسان. غرور اپنی تخلیق پر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو. کس بات کا تمہیں غرور؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. اے انسان، تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو غرور نہ کر، تو گھمنڈ نہ کر. تو یہ 14ویں چیز ہے. اب یہ 14 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. یہ 14 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. اے میرے بندو، اس میں سے جو غلط باتیں ہیں، جو بری باتیں ہیں، ان خود تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ان سے تو بچنا. جتنی چیزوں سے میں نے منع کیا ہے، ان سے تو بچتا رہنا. اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. اے نبی، یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ آپ کے اوپر وحی کے ذریعے نازل کر رہا ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور اے نبی اور اے قرآن پڑھنے والے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. ورنہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آخری بات بھی شرک سے منع کیا. پہلی بات بھی یہی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. اور 15ویں بات بھی یہی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اپنے رب کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو دینا، فضول خرچی نہ کرنا. اگر کسی کو نہیں دے سکتے ہو تو تمیز سے، ادب سے، آسانی سے بات کر کے اس کو ٹال دینا. کبھی کنجوسی نہ کرنا، اپنے ہاتھوں کو گردن سے لگا کے مت رکھنا اور بالکل ہاتھ پھیلا کے اتنا بھی مت پھیلا دینا کہ تمہیں ذلیل ہو کے بیٹھنا پڑے. بیچ کا راستہ اپنانا. اس کے بعد فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو. اس کے بعد فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ. اس کے بعد فرمایا کسی کے بے گناہ کو قتل نہ کرو. اس کے بعد فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. اس کے بعد فرمایا وعدے کو پورا کرو. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا قِلْتُمْ، جب تم سامان تول کر کے دو تو انصاف کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ نہ تول کرو، اس میں انصافی مت کرو. اس کے بعد فرمایا کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو. اور آخری بات یہ فرمایا
کہ اے میرے بندو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ 15 باتیں ہیں. آپ قرآن کا 15واں پارہ کھولیں گے, آیت نمبر 23 سے لے کر کے 29 تک اللہ تعالیٰ نے 15 باتیں بیان کی ہیں. ان 15 باتوں میں عقیدہ بھی آ گیا, اخلاق بھی آ گیا, ایمان بھی آ گیا, ہمارے سماج کی اصلاح بھی ہو گئی, ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو گئی, ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی. ان 15 باتوں کو اگر ہم اپنا لیں میرے پیارے ساتھیوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے. اور آخر میں اللہ کے نبی کی حدیث, کیونکہ عید کا موقع ہے, خوشیوں کا موقع ہے, تہوار کا موقع ہے, نبی کی حدیث پر سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انگلی سے گن کر کے بتایا کہ 5 چیزوں کو اپنا لو. اے ابو ہریرہ 5 چیزوں کو اپنا لو. انگلی سے گن کے آپ نے بتایا, اتق المحارم تکن عبد الناس, حرام چیزوں سے بچا کرو, سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. ورض بما قسم اللہ لک تکن من الناس, اور تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مسلمان بن جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, مومن بن جاؤ گے. اب 5ویں چیز بڑے غور سے سنیے گا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5ویں چیز جس کو اپنانا ضروری ہے, وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ, اور بہت زیادہ ہنسا نہ کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ہنسی مذاق ہو گیا, ہمیشہ چٹکلے بازی کرنا, لطیفے سنانا اور جوک سنانا اور ہنسنا ہنسانا یہ ٹھیک نہیں ہے. انسان کو سیریس ہونا چاہیے, سنجیدہ ہونا چاہیے. تو میرے عزیزوں, میں نے 15 نصیحتیں قرآن کی بیان کی اور 5 باتیں میں نے آپ کو اللہ کے نبی کی بیان کی. ان 20 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں انشاءاللہ ہماری نجات میں کافی ہوگا. طبیعت کی خرابی کے باوجود جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہماری نیکیوں کو جو رمضان میں ہم نے کیا ہے قبول فرمائے. اللہ اس مدرسے کے اجلاس کو, جس مدرسے کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے, اللہ مدرسے کو زندگی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ جب دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله.